اللہ تعالیٰ بلائے گا اور کہے گا اس کے لیے ایک جھنڈا قائم کرے گا جو ظالم اور خائن ہوگا خصوصاً حکمرانوں میں سے، اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کا جھنڈا. اور عربی میں جب فلاں بن فلاں کہا جاتا ہے نا تو وہ باپ کی نسبت. تو یہ کہنا کہ جی وہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انسان کے اوپر پردہ رکھے گا، میرے بھائی یہ انسان کا کوئی گناہ ہے؟ کوئی آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے تو اس میں اس کا کون سا گناہ ہے؟ وہ تو جس نے گناہ کیا اس کا ہے، اس کی کیا ٹینشن لینے کی ضرورت ہے؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے. اور دوسرا یہ جو اس میں آپ نے پوچھا نا اولاد کا نفع پہنچے گا بشرطے کہ آپ نے کوئی ڈیٹم لیول پہ کام بھی کیا ہوا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب میں اشارتاً بات کر رہا ہوں نام لیے کہ پوری زندگی آپ غریب لوگوں کے پلاٹوں کو ہتھیائیں گن پوائنٹ کے اوپر، شراب کے اڈے چلائیں، ہیروئن کے اڈے آپ چلائیں، اپنے علاقے کے آپ سب سے بڑے ڈان ہو، اور آپ ایک مولوی کو ہائر کر کے اور اپنی میت کے اوپر اس سے دعا کروا لے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے. نہ سر، اس طرح نہیں ہوتا. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ لوگ ان کی میت کے اوپر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو اتنی اہمیت نہیں دی ہوتی کہ وہ زندگی میں ایک دفعہ قرآن خود کھول کے پڑھے. آپ کی عقل یہ مانتی ہے کہ جس شخص نے اللہ کو یہ وقت نہیں دی جو قرآن میں آیا کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی، جس نے اللہ کی بے قدری کی پوری دنیا میں اپنی زندگی کے دوران، کہ قرآن کو کھولنا گوارا نہیں کیا، اب اس کی میت پہ قرآن کھول کے مولوی بیٹھ کے دھونس سے اللہ سے اس کو بخشوا سکتے ہیں؟ اللہ کو تو چھوڑ دیں، میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا. اللہ تو پھر عدل پہ چلنے والا ہے. یہ کہانیاں کرانی چھوڑ دیں، اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. ہاں ڈیٹم لیول کے اوپر آپ نے کچھ کیا ہوا پھر اولاد کا آپ کو فائدہ ہوگا. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کا جنت میں درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، جنت میں، یعنی وہ جنت میں پہلے پہنچا ہوا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے اے اللہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی. باقی اللہ کی مرضی ہے، کسی کو مرنے کے بعد بھی بخش دے کسی کی دعا کی برکت سے، وہ تو ہمیں حکم ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو مر چکے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ تو ہم نے کرنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے میت کو 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے. صدقہ جاریہ پہنچنا بھی چاہیے، اس کا اپنا عمل ہے. علم کی بات پہنچنا بھی چاہیے، اس کا اپنا عمل ہے. امام بخاری امام مسلم نے خود ہی لکھی ہے نا یہ کتابیں، آج تک پڑھی جا رہی، ان کو ثواب ملے گا. اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو نیک اولاد بھی انویسٹمنٹ تو ہے نا ماں باپ، اس کا نفع بھی پہنچتا ہے آٹومیٹکلی، وہ بخشنا نہیں ہوتا. نیک اولاد جو بھی کام کرتی ہے اس کے اعمال کا وبال، جو اس کے اعمال کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملتا ہے. رہ گیا وبال تو صرف اس صورت میں ملے گا اگر ماں باپ نے اس کی غلط تربیت، اگر ماں باپ نے اچھی تربیت کی تھی اولاد غلط نکل آئی تو لا تازر وازرۃ وزر اخرى، تو کوئی جان اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. لیکن اگر ماں باپ نے غلط تربیت کی اور ان کے مرنے کے بعد بھی وہ غلط کام کرتے رہے تو وہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے جو گمراہی کے پیشوا ہیں ان کے بارے میں کہ یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اپنے فالوورز کا بھی اٹھائیں گے، اور ان کے بوجھ میں بھی کمی نہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے کوئی برائی کا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال اس شخص پہ ہوگا، اور جو وہ خود کر رہے ہوں گے ان کے عمل میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا، کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اچھائی کا کوئی طریقہ جاری کیا، یہ بدعت حسنہ نہیں، سنت حسن اور سنت سیئہ، تو جتنے لوگ اس میں عمل کریں گے اس پہ کمبائنڈ وبال اس شخص پہ ہوگا جس نے وہ پہلا کام کیا، اور جو وہ خود کر رہے ہوں گے چونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ان کے وبال میں بھی. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور آزمائیں گے دنیا کی زندگی میں تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہوگی. تو یہ ساری تکلیفیں ان کو آپ مکافات عمل کہہ کے نہیں جان چھڑا سکتے، آزمائش بھی ہوتی. اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کبھی انہیں کوئی مصیبت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. بھئی ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہمیں بھی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ بھی چلی جائے گی. سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ موت. وہ بھی تو ہم پہ آنی ہے نا، تو اس سے پہلے اگر چھوٹی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف. اس کانٹیکسٹ میں سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خاوند فوت ہوئے، مجھے ان کی فوتگی کی خبر ملی تو میں نے حضور سے ایک دعا سن کے یاد کر کے جو کوئی وہ دعا مانگ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے نعم البدل دے. اور وہ دعا آدھا پورشن تو یہی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156 انا للہ وانا الیہ راجعون. اس کے بعد ہے اللہم اجرنی، یہ جھٹکے سے ملے گا، اللہم اجرنی، حمزہ آگے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل. تو کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو یہ دعا مانگ لے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمپنسیشن فرما دے گا، اسے بہتر نعمت. کہتے ہیں میں نے دعا تو کی، پھر میں یہ سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا کسی کا خامن، ابو سلمہ جیسا خامن مجھے کیسے ملے. جب عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا، ام المومنین بن. اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں 64 ہجری میں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد. تو اس دعا کی یہ دعا یاد رکھیں. چھوٹی موٹی بھی کوئی بھی تکلیف، کوئی بچوں کو یہ گھر میں کوئی زخم لگتا ہے،
ٹھوکر لگ جاتی ہے، مالی نقصان ہو جاتا ہے پھر یہ دعا. اور میں نے الحمدللہ 20 دفعہ یہ دعا آزمائی ہے. وقتی طور پہ تو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، لیکن اس کے بعد اسی شر کے اندر خیر چھپی وہ مل جاتی ہے. اس آپ دعا کو یاد رکھیں، اور صبح شام جو چھوٹی موٹی کوئی خبریں بھی آپ کو ملتی رہتی ہیں اس کے اوپر آپ یہ دعا پڑھتے رہیں. یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ ہے انشاءاللہ. باقی یاد رکھیے گا کہ یہ مکافات عمل کا جو معاملہ ہے نیک اور بد لوگوں کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے. نیک لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں نا دنیا، وہ ان کے درجات کو بلند کرنے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ سورۃ العنکبوت کے اندر نا صحابہ کرام کو ایڈریس کر کے نا یہ فلسفہ کلیئر کیا ہے. آیت نمبر 2 اور 3، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ اس بات پہ چھوڑا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے اور ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے ضرور آزمایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ ضرور جانچ کر رہے گا کہ کون سچے ہیں اپنے دعوے کے اندر. کس دعوے میں کہ غلامی رسول میں موت بھی، اور کون صرف نعرہ بازی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر کے جانچ کے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول رکھا ہے، یونیورسل ٹروتھ. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، صحابہ کرام نے جب کافروں کا ذکر تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگ دین میں گاڑا جاتا تھا، سر کی مانگ پہ آرا رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، اور وہیں ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، وہ اپنے دین پہ قائم رہے. لوہے کی کنگیاں ان کے گوشتوں پہ پھیری جاتی تھی حتیٰ کہ ہڈی تک پہنچ، تب بھی وہ اپنے پر ثابت کر. تو نبی اسلام نے اپنے صحابہ کو اگلے لوگوں کی، اب وہ جو اتنی تکلیفیں کاٹتے رہے ہیں، مکافات عمل نہیں ان کے لیے ہوا، آزمائش تو ہوئی ہے نا جی. تو نیک اور برے لوگوں کے اعتبار سے ڈیفرنٹ، ذہن میں رکھیے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی اسلام فرمایا مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ درد بیماری، کوئی اندیشہ کہتے ہیں ذہنی ٹینشن کہ یہ نہ ہو جائے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا. اور مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے کہ جب یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 نازل ہوئی نا کہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا، چھوٹی سی نیکی کا بھی، تو صحابہ پریشان ہو گئے، رسول اللہ ہم تو یہ تو سارے پکڑے جائیں گے، کس طریقے سے کوئی بندہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے. فرمایا پریشان ہونے کی سلمان کو جو بیماریاں آتی ہیں وہ اس کی ان غلطیوں کا کفارہ بن جاتی ہے. حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آتی، تو کیا انبیاء پہ مکافات عمل ہو رہا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب لوگوں سے بڑھ کے محبوب ہو. آپ نے صحابہ کا بھی نام نہیں لیا، فرمایا جو بھی، وہ اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے آج کے زمانے، کیونکہ بعض اصحاب تو ایسے ہیں جنہوں نے کفر کی زندگی میں بھی موج کیا اور اسلام کی زندگی وہ تکلیفوں سے گزرے ہی نہیں ہیں. اور پھر فرمایا اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو اس کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر حتیٰ کہ انسان پہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر کے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار وہ موت کے وقت فلانے کے ساتھ، یار احمد دیدہ صاحب 9 سال تک قومے میں، اتنی اسلام کی ہزاروں عیسائیوں لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کر 9 سال تک قومے کی، 1996 سے لے کے 2005 تک. تو کوئی کچھ کہتا تھا جی عیسائی بھی ہوں، تو یہ تو کوئی اس طریقے سے. جنید جمشید صاحب جب شہید ہوئے تو آپ دیکھ کے مخالفین ان کے بارے میں کیا. اور سر صحابہ کرام کو تو رومن امپائر کی بیٹل کے اندر تیل کے کڑاؤں میں روسٹ کیا گیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے نعوذ باللہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا. ابو عبیدہ ابن جرح، معاذ ابن جبل، لاڈر ترین صحابہ ہیں، طاعون کے مرض میں شہید ہوئے، اور طاعون میں اتنے بڑے بڑے پھوڑے جسم. آپ تو سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بڑے سکون سے بیٹھتے ہوں گے اور پھر کلمہ پڑھتے ہوں گے ساتھ. یہ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسلح ہوا ہے، سید الشہداء ہیں. حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کربلا میں ہوا ہے. تو نیک بندوں اور عام بندوں کے اعتبار سے اس کا حکم ڈیفرنٹ ہے. نیک بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں. حسین ابن علی سے اتنی بڑی قربانی نے اللہ نے لی کہ قیامت والے دن ان کو جنتی نوجوانوں کا جو سردار ہونا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جائے کہ آؤ جی حسین جیسی ہے کسی قربانی، بنا دینا سردار، آ جاؤ لے کے آؤ. کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ ابھی تک 1500 سال میں تو نہیں کوئی دعویٰ کرے گا کھڑا ہونے کا. تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو جسٹیفائی بھی کرواتا ہے، وہ مکافات عمل نہیں ہو رہا ہوتا. نیک لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور باقی عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے بھی آپ نہیں کہیں گے کہ ان پہ عذاب ہے، یا اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ ہے، یا ان کے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ آپ نے کسی پہ نہیں کہنا اس کے اوپر لعنت پڑ گئی، اس کے اوپر یہ ہو گیا، اس کے اوپر یہ ہو گیا. یہ آپ کو کسی نے رائٹ نہیں دی. یہ بہت بڑا ظلم ہے. ایک طرح کے معاملات ہوئے ہوتے ہیں دونوں کے ساتھ. اب آپ دیکھ لیں سنیوں میں سے کوئی جیل میں جاتا ہے تو شیعہ کہتے ہیں دیکھا جی مکافات عمل ہے، شیعہ میں سے کوئی جاتا ہے سنی کہتے ہیں مکافات عمل. تو یہ آپ جو مرضی، اور اپنوں کے لیے کہتے ہیں آزمائش ہے. تو یہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے سب کے لیے آزمائش ہی کہنا ہے، ورنہ یہ مسئلہ بالکل خراب ہو جائے گا. اور آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے. پورا مکی قرآن 2/3 قرآن ہے کافروں کے لیے دھمکیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، لیکن جب ان دھمکیوں کی ایگزیکیوشن کی باری آئی ہے سارے آپ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ اتنی دھمکیاں تو نے دی، میں یہ کر دوں گا، تم پہ وہی عذاب آئے گا جو اگلے لوگوں پہ آیا تھا. تو اللہ اپنی کتاب کو سچا کر دینا اور عذاب لے آ. لیکن وہی بات وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ،
اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ ہر حال میں اس نے رحم ہی کرنا. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے عرش پہ اپنے پاس ایک عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے. وہ ایسی سبقت لے گئی کہ 2/3 قرآن سائڈ میں رہ گیا، دھمکیوں سے بھرا ہوا. فتح مکہ پہ جنہوں نے معافی مانگی تو لقا بنے مسلمان، حتیٰ کہ ہند کی بھی حضور علیہ السلام نے توبہ قبول کی، ابو سفیان کی بھی توبہ قبول کی. یہ بات لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں. جو حضرت یوسف نے آیت پڑھی، وہ جو الفاظ ہیں نا قرآن میں، وہی نبی علیہ السلام نے آیت پڑھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمت، آمین. اللہ جی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانا چاہیے. اس حوالے سے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. میں اب آپ کو تھوڑے وظیفے بھی بتا دوں نا. ظاہر آزمائشیں تو ہر بندے پہ آتی ہیں، اللہ کی طرف رجوع بھی لانا چاہیے. ان آزمائشوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین. یہ بخاری مسلم میں بھی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 01 ہے. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما. اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی بھی ساتھ مانگ لی، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے، آمین. یہ اکثر آپ کی دعا ہوتی ہے. اس کانٹیکٹ میں ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ، صحیح مسلم. ایک صحابی بیمار ہوئے حتیٰ کہ بالکل ہڈیوں کا پنجر بن گئے، اور صحابہ کہتے ہیں چڑیا کی طرح ان کی جان ہو گئی. نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے. آپ نے جب دیکھا، آپ فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ چنگا بندہ ٹردا پھردا بندہ جڑا منجی تے پی گیا، بالکل ڈھانچہ پنجر بن گیا ہڈیوں. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے، آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے. سبحان اللہ، کیا تم دنیا میں بھی اللہ کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو؟ اوے تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کو فنیٹک سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں گے جی اس نے عذاب تو ضرور دینا ہے تو مجھے ادھر دے دے. اور یار اللہ سے اچھا ہی گمان رکھو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان رکھے، بشرطے کرتوت بھی ٹھیک. تو سر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم نہ تیری آزمائش کے قابل ہیں نہ تیرے عذاب کے قابل ہیں، ہمیں بلا حساب و کتاب ہی میں داخل فرما دے، آمین. تو میں اپنے بندے کے گمان کے قریب، اچھا گمان رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ رزلٹ بھی اچھا ہوگا. آپ اللہ سے گمان اچھا رکھیں، یہ گمان بہت اہم چیز. اور یہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے نا اللہ کے اندر کہ انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہی. اچھا کئی لوگ منوتے اللہ نے دینے ہی عذاب ہے. آپ چاہے اچھے اعمال کرتے ہیں برے اعمال، تب بھی آپ نے یہ اپنے بارے میں یہ بات نہیں کی. یہ تو اور کسی کے بارے میں تو آپ نے سوچنا بھی نہیں سر، وہ تو کہانی ختم. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وہ بڑا گنہگار شخص اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے فرمایا تو نے میرے بھی آپ پہ کیسے قسم کھا دی؟ جا میں نے اس کو معاف کیا، تجھے دوزخ میں لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. سورۃ الانبیاء کی آیت. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناشکری پھیلانا سورہ الزمر میں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں مایوسی عوام کے اندر پھیلانا. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی غلط ہے کہ آپ رحمت کی آیتیں پڑھ کے تو لوگوں کے کام چوک کے رکھو، وہ بھی دوسری ایکسٹریم، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. رحمت سے دھوکہ بھی نہیں کھانا. ہاں اعمال پورے کرنے ہیں اور پھر اللہ سے امید. جو سیدنا ابوبکر نے حضرت عمر کو وصیت کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ عمر جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، اور جب بھی تو جہنمیوں کا ذکر لائے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگنا کہ کہیں میں ان میں شامل نہ ہوں. انہوں نے آگے سے کہا کہ میں عشرہ مبشرہ ہوں. یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے. جن کو اللہ کا تعارف ہے نا تو وہ ان کی زندگی بڑے ڈر ڈر کے گزرتی. تو یہ حدیث میں نے اس لیے بتا دی. ایک اور ذریعہ ہے ان آزمائشوں سے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کر اور اس کے رزق میں کشادگی. رزق میں دنیا کی ہر نعمت شامل. ہم تو دولت ہی سمجھتے ہیں، اچھی صحت بھی رزق ہے، اچھی اولاد بھی رزق، اچھی صحت بھی رزق ہے، مال کی فراوانی بشرطے کہ وہ فطرے میں نہ ڈال دے وہ بھی رزق ہے. ہر چیز دنیا میں جتنی بھی اہمیت ہے جو ہم سمجھتے. تو بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، جس کی یہ خواہش ہے اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ ہے جناب حسن سلوک. خالی ان کو ظاہر ہے قرآن اور حدیث میں جب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا ذکر آتا ہے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کرنی، دوسرا ان کی فائنینشیل سپورٹ کرنا. اس لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ حقدار زکوٰۃ کے صدقات کے آپ کے بہن بھائی ہیں، سب سے قریبی رشتہ ہوا ہے، اس کے بعد کوئی اور حقدار. باقی اس پہ تو امت کا اجماع ہے کہ صدقات اللہ کی راہ میں آپ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ تکلیف ٹالتا ہے. منت سے نہیں ٹلتی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت سے کنجوس کا مال ہی نکلتا ہے، تکلیف نہیں ٹلتی. لاجیکل ہے. منت تو یہ کہ یا اللہ پہلے کر تو میں کراں گا، اور صدقے میں کیا ہے یا اللہ میں نے تیری طرف تیری راہ میں یہ صدقہ کیا اور میں اس نیک عمل کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں، میرا مسئلہ حل کر. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے پرانے اعمال کا واسطہ پیش کیا تھا. یہ نہیں دیکھا کہ یا اللہ ایک بار کاٹ دیتے تھے یہ کرا گے، پھر کون سی نکلنا. انہوں نے اپنے پرانے کیے ہوئے اعمال کا وسیلہ اللہ کے جو قرآن میں بھی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، جس سے وہ کہتے ہیں جی اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے، تو کوئی کہتا ہے المدد یا صبر، المدد یا نماز، وہ اس کا مطلب ہے صبر اور نماز سے اللہ کی مدد، کیونکہ آگے آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، تو نیک اعمال کا وسیلہ آپ اللہ کے حضور، تو صدقہ اور خیرات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کو، بلاؤں کو ٹال دیتا کر دیں۔ صدقہ وہ چیز ہے جو بلا کو کھا جاتی ہے، اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتی ہے۔ ہاں صدقہ کس کو دیتے ہیں؟ سر دیکھا ہے کتنی بڑی بلا ہے، بلاواں نو جڑی چیز کھانی ہے وہ صدقہ ہے، اور جو صدقے نو بھی کھا جائے سب تو بڑی بلا وہ مولوی ہے۔ اچھا یہ چٹکلے کے طور پہ اس کو نیگیٹو کسی نے نہیں لینا، میں نے ایک مزاح کے طور پہ بات کی، اس کا اس ٹاپک کے ساتھ کوئی تعلق، چونکہ ایک مشہور ہے چیز۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک دعائیں، اذکار اور پھر اعمال بھی بتا دیے۔ آخر میں دو دعائیں میں وہ جو بیان کی تھی ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ایک پریونٹیو دعا ہے، یہ دو علاج ہوتے ہیں نا، پریونٹیو اور کیوریٹیو۔ پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے علاج کیا جائے، جیسے ویکسین ہے، آج کل وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ویکسین بن گئی کہ وہ لگوا لیں تو تکلیف۔ ایک ہوتا ہے کیوریٹیو علاج کہ بیماری ہو گئی ہے تو اب علاج کیسے۔ تو پریونٹیو علاج جو دعائیں ہیں نا وہ ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہر نماز کے سے مانگے، بلکہ سجدے میں مانگے۔ سجدے میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے، خوب دعائیں مانگا، سجدے میں بھی آپ یہ دعا مانگے، تشہد میں تو مانگے ہی مانگے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، وہ تو قبولیت کی ایک جگہ۔ اس کے علاوہ یہ ہوگی پریونٹیو علاج بیماریوں سے، جتنے سنت اذکار ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر، یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف اذکار ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ناگہانی آفات کے لیے، یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں انگلی دے دے، یا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے تو کوبرے سے کھیلنا شروع کر دے، وہ پھر آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرو، پھر یہ اذکار نہیں ہے۔ یہ ناگہانی آفات کے لیے، جب کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کر لیتا ہے نا، پھر وظائف ہو جاتے ہیں سائڈ کے، یہ ذہن میں رہے۔ پھر بھی جو تکلیفیں آنی ہے نا وہ تو آنی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش پر، وہ تو ہمیں یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف، اور وہی ہے کیوریٹیو علاج کہ جب تکلیف آ جائے تو اب کیا کرنا ہے اس نے، انا للہ انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی مصیبتی واخلف لی خیرا من۔ یہ مکافات عمل کا سارا ٹاپک کا اینڈ میں کروں گا سورہ الحدید ان دو آیات کے اوپر، جس کے بعد صبر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف کا سلسلہ دنیا میں جو رکھا ہوا ہے اس پہ صبر کے لیے کیا ترغیب دلائی ہے۔ آیت نمبر 22 اور 3، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں کہ زمین میں آئے، زمین میں کیا مصیبت، وبائی امراض، سیلاب، طوفان، ولا فی، اور نہ کوئی ایسی مصیبت کہ تمہاری جان میں آئے، جان میں ہر طرح کی، بلڈ کینسر ہو گیا، کسی ہیپاٹائٹس، تو اللہ فرماتا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، یہ ہم نے لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ ہم یہ کام ہی ختم۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تو یہ طے کیا، یہ ڈیسٹنی ہے تمہاری، تقدیر ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یاد رکھنا یہ اللہ کے لیے بڑا احسان ہے، بہت آسان ہے۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کتنا ہو گیا، پہلے ہی اللہ کو پتا ہے، اللہ کے علم کے لیے آسان ہے۔ سورۃ الانعام میں تو یہاں تک آیا ہے کہ خشکیوں میں یا سمندروں کے اندر کسی درخت کا اگر پتا بھی گرتا ہے نا تو اللہ کو پہلے سے ہی، اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانا بھی پھوٹتا ہے نا وہ پہلے۔ اب ظاہر ہے ہمارا ذہن تو اس ڈیٹے کو سمجھ نہیں سکتا، بلکہ آج ہم نے لیپ ٹاپس میں، ہارڈ ڈسک میں وہ ڈیٹا سٹور کر لیا ہے جو 8 سے 100 سال پہلے کا انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ ٹچ سکرین موبائل کیا کر سکتا ہے، اتنی دور بات کر سکتا ہے، وہ تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن ہو گیا ہے نا کہ انسان کو اللہ نے ترقی کی، تو اللہ کا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے کیا، یعنی ہم نے تقدیر میں پہلے یہ چیزیں لکھی تھی تاکہ تم مت افسوس کرو اس چیز پہ جو تم سے چھین لی، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اس پہ شیخی مت بگاڑنا جو اللہ نے تم، اللہ کسی سے لے کے آزماتا ہے تو کسی کو دے کے بھی آزماتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر شیخی بگاڑنے والا، جو بات بات کے اوپر شی بگاڑتا ہے۔ کسی کے پاس اگر کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کسی کے اوپر آزمائش کا وقت ہے تو وہ اللہ کی طرف